ذرا تصور کرے، مطلب ایک پوری قوم کو فتح کر لیا جائے، ان کے ذہنوں پر مکمل قبضہ ہو جائے اور ایک بھی گولی نہ چلے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جنہیں فتح کیا جا رہا ہو وہ اس پورے عمل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، مطلب وہ خوشی سے اپنی بیڑیاں خود پہن رہے ہوں۔ بالکل، اور سچ کہوں تو آج کے دور کی سب سے ہولناک حقیقت شاید ہی یہی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک مقالہ ہے جس کا عنوان ہے اسلام مخالف ہتھیار اور مسلمانوں کی اصل طاقت۔ ہاں، اور یہ تحریر ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ کرتی ہے، یعنی آج کی دنیا میں اصل ہتھیار ڈرون، ٹینک یا میزائل نہیں ہیں، بلکہ وہ خاموش الگوریدمز ہیں جو ہمارے فونز میں چل رہے ہیں۔ صحیح، وہ کہانیاں جو ہم سکرینز پر دیکھتے ہیں۔ اور آج ہمارے اس جائزے کا مقصد صرف معلومات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان پوشیدہ میکانزمز کو سمجھنا ہے جو آج کی دنیا کو واقعی کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور واقعی یہ ایک بہت بڑا اور سچ پوچھیں تو کسی حد تک بے چین کر دینے والا دعویٰ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کے تار و پود بکھیریں، میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں ہمارے سننے والوں کے لیے۔ ہاں، وہ غیر جانبداری والی بات ہے نا؟ بالکل۔ آج ہم جن خیالات، نظریات اور دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ مکمل طور پر اس مقالے اور اس کے مصنف کے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کر کسی خاص سیاسی، دائیں یا بائیں بازو کے نظریے کی وکالت کرنا بالکل نہیں ہے۔ یعنی ہم کوئی سائیڈ نہیں لے رہے۔ جی ہاں، ہمارا مطمع نظر صرف یہ سمجھنا ہے کہ مصنف ایسا کیوں سوچتا ہے، ان دعووں کے پیچھے کیا منطق ہے، تاکہ ہم سب ان معلومات کو ایک غیر جانبدارانہ انداز میں پرکھ سکیں، جسے ہم کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، اس کو استعمال کریں۔ بالکل، اور یہی چیز تو اس گفتگو کو دلچسپ بناتی ہے۔ مطلب ہم چیزوں کو صرف سطح پر نہیں دیکھیں گے، ان کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں گے۔ تو چلیں اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ جنگ کا وہ جو پرانا تصور تھا، وہ فوجیں آمنے سامنے والی بات، ہاں، کہ سرحدوں پر قبضے ہو رہے ہیں، وہ اب فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس تحریر کے مطابق آج کی دنیا میں انفارمیشن یعنی اطلاعات کو سب سے تباہ کن ہتھیار سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ اچھا، کیا الجھن ہے؟ مطلب کیا واقعی ہم ایک عام سی خبر، ایک ٹویٹ یا کسی سوشل میڈیا پوسٹ کو ایک ٹینک کے گولے کے برابر رکھ سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا مبالغہ نہیں لگتا؟ بظاہر تو یہ موازنہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے تعام کرنے کے طریقے کو سمجھیں نا تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک ٹینک کا گولہ ایک عمارت کو گراتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ لیکن معلومات کا ہتھیار وہ ایک پوری نسل کی سوچ کو گرا دیتا ہے۔ اس تحریر میں خاص طور پر پروپیگنڈا، فیک نیوز اور سب سے بڑھ کر آدھی سچائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آدھی سچائیاں؟ یہ تو مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں شاید۔ بالکل، آدھی سچائی ایک مکمل جھوٹ سے 1000 گنا زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حقیقت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہوتی ہے جو انسانی دماغ کو اس کی دفاعی پوزیشن سے ہٹا دیتی ہے۔ اور انسان انجانے میں باقی کے جھوٹ کو بھی سچ مان لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر اسلاموفوبیا پر مبنی مواد ہو گیا، یا مذہبی انتہا پسندی کی اکا دکا خبروں کو اس طرح بار بار اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ پوری کمیونٹی کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ ایک سوچی سمجھی مہم ہوتی ہے جس کا مقصد ایک خاص قسم کا منفی تاثر ذہنوں میں بٹھانا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اسے ایک خاموش وائرس کہہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ایک ایسا وائرس جو انسان کے جسم میں یا کہہ لیں معاشرے کے آپریٹنگ سسٹم میں داخل ہوتا ہے اور کوئی الارم نہیں بجتا۔ بہت زبردست مثال ہے یہ۔ ہاں، لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ کیا ہم اس پورے عمل کو ضرورت سے زیادہ سازشی رنگ نہیں دے رہے؟ وہ کیسے؟ مطلب سوشل میڈیا کے الگوریدمز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہی نا کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ دیر اسکرین پر روکے رکھیں تاکہ وہ جو ٹیک کمپنیاں ہیں وہ اشتہارات کے ذریعے پیسہ کما سکیں۔ کیا یہ واقعی کوئی جنگی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت زبردست سوال ہے اور اس پر اختلاف بنتا بھی ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے دور میں الگوریدمز صرف بے جان کوڈز کا مجموعہ نہیں رہے، یہ باقاعدہ رویے تبدیل کرنے والی مشینیں بن چکے ہیں، بیہیویئر ماڈیفیکیشن انجنز۔ اوہ، تو معاشی مقصد پیچھے رہ گیا ہے؟ ہاں، ان کا ابتدائی مقصد شاید معاشی ہی تھا،
لیکن جب آپ کے پاس ایک ایسا طاقتور ٹول آ جائے جو لوگوں کے غصے، ان کی پریشانیوں اور ان کے خوف کو استعمال کر کے انہیں خاص سمت میں سوچنے پر مجبور کر سکے، تو وہ ٹول خود بخود ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے! جی۔ اور جو قوم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا پر کنٹرول رکھتی ہے وہ دراصل انسانی دماغوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ مقالے میں ایک بہت گہری بات کی گئی ہے کہ اس کا حتمی نتیجہ نوجوان نسل میں شناخت کا بحران ہے۔ یعنی وہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، جب ایک الگوریتم مسلسل ایسا مواد دکھاتا ہے جو اقدار پر سوال اٹھائے تو انسان غصے اور مایوسی کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ مصنف اسے ایک ایسی جنگ کہتا ہے جس میں گولی نہیں چلتی مگر دل و دماغ بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو ایک عام انسان جو شام کو گھر کے صوفے پر بیٹھ کر صرف اپنا فون سکرول کر رہا ہے، وہ دراصل ایک نفسیاتی میدان جنگ کے بالکل وسط میں کھڑا ہے، اور اسے خبر تک نہیں۔ سچ میں یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ ڈیجیٹل حملے اتنے خطرناک ہیں اور پوری نسلوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو روایتی عسکری طاقت ہے اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ آپ کا اشارہ فوج اور جنگی ساز و سامان کی طرف ہے۔ جی ہاں، میرا مطلب ہے آج بھی دنیا بھر میں فوجی اڈوں پر اور لڑاکا طیاروں پر کھربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اگر ذہنوں پر قبضہ ہو چکا ہے تو ان ٹینکوں کا کیا کام؟ 10 نقطہ ہے جہاں یہ مقالہ روایتی عالمی سیاست کے پردے چاک کرتا ہے: ظاہری غلبے اور خاموش تباہی کا موازنہ۔ عسکری طاقت بے شک بہت خوفناک نظر آتی ہے، ہاں، فوجی اڈے اور اسلحہ تو طاقت کا نشان لگتے ہیں۔ لیکن اس تجزیے کے مطابق اس قسم کی عسکری طاقت کی بنیاد اکثر بہت کھوکھلی اور وقتی ہوتی ہے۔ براہ راست جنگیں اور فوجی مہم جوئیاں اتنے زیادہ وسائل نگل لیتی ہیں کہ وہ فاتح کو بھی اندر سے معاشی طور پر تباہ کر دیتی ہیں۔ مطلب جو جیت رہا ہے وہ بھی ہار رہا ہوتا ہے اندر سے۔ بالکل، اس کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استحصال پیدا ہوتا ہے وہ ملک کو داخلی خلفشار کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی سلطنتیں بیرونی حملوں سے نہیں بلکہ اپنی ہی عسکری مہمات کے معاشی بوجھ تلے دب کر ٹوٹی ہیں۔ تو اگر عسکری طاقت ایک ایسا طوفان ہے جو خود اپنے ہی گھر کی چھت اڑا لے جاتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں وہ کون سا متبادل ہتھیار ہے جو زیادہ مؤثر ہے؟ مقالے میں اس کے لیے ثقافتی یلغار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثقافتی یلغار، اس کو تو میں ایک دیمک سے تشبیہ دوں گی۔ دیمک کبھی شور نہیں مچاتی نا، وہ خاموشی سے لکڑی کے اندر گھس جاتی ہے اور پتہ تب چلتا ہے جب پوری عمارت گر جائے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے، بالکل دیمک کی طرح کام کرتی ہے یہ یلغار۔ لیکن یہاں میں ایک تھوڑا سخت سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ثقافتیں تو ہمیشہ سے آپس میں ملتی رہی ہیں نا؟ اگر آج انسان مختلف زبانیں بولتا ہے یا نئی قسم کے کپڑے پہنتا ہے یا کسی اور ملک کی فلمیں دیکھتا ہے تو یہ تو ایک عام سی گلوبلائزیشن ہے۔ اسے ثقافتی یلغار یا دیمک کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم فرق ہے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، عام گلوبلائزیشن یا ثقافتی تبادلہ وہ ہوتا ہے جہاں دو مختلف ثقافتیں برابری کی بنیاد پر لین دین کرتی ہیں، مطلب ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں۔ جی، لیکن جس ثقافتی یلغار کا ذکر اس تحریر میں کیا گیا ہے وہ قطعی طور پر برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ یہ دراصل ایک سوچی سمجھی ہم آہنگی یا ہوموجنائزیشن کی مہم ہے، یعنی سب کو ایک جیسا بنا دینا۔ بالکل، جہاں ایک طاقتور طبقہ تفریح، میڈیا اور فیشن کے نام پر اپنی اقدار کو ایک کمزور طبقے پر مسلط کرتا ہے، اسے آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جب کسی معاشرے کی زبان یا لباس بدلتا ہے تو صرف ظاہری شکل نہیں بدلتی، تو پھر کیا بدلتا ہے؟ دنیا کو دیکھنے کا زاویہ اور سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہیروز کے تصور کو تبدیل کر دیا جاتا ہے جس سے اسلامی اقدار کا زوال ہوتا ہے، اور جب انسان اپنی اصل جڑوں اور تاریخ سے کٹ کر کسی اور ثقافت کی اندھی تقلید شروع کر دے جو اس کی اپنی ثقافت نہ ہو، ہاں، تو اسے مکمل ثقافتی فتح کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کو ان پر بم گرانے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود آپ کی طرح سوچنے لگتے ہیں۔ گویا دشمن کا جسم تو زندہ رہے مگر اس کی روح، اس کی سوچ اور شناخت آپ کے مکمل تابع ہو جائے۔
کیا کمال کا اور خطرناک تصور حقیقت ہے کہ اگر یہ حملے اتنے پیچیدہ اور پوشیدہ ہیں تو کیا کوئی دفاع کا راستہ بھی ہے؟ کیا مصنف نے کوئی امید کی کرن بھی چھوڑی ہے؟ کیونکہ مقالے میں نے خاموش مگر انتہائی مؤثر دفاعی طاقتوں کا ایک نقشہ پڑھا تھا۔ بالکل پڑھا ہوگا، اور یہ حصہ صورتحال کا ایک بالکل نیا رخ پیش کرتا ہے۔ اگر ذہنوں پر حملے ہو رہے ہیں تو اس کا مقابلہ مادی اور جغرافیائی حقیقتوں سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ جو معدنی وسائل کی بات ہوئی تھی۔ جی، تحریر میں واضح کیا گیا ہے کہ مسلم دنیا تیل، گیس، سونا اور دیگر قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز جس کا تذکرہ ہے وہ ہیں آبی گزرگاہیں، سمندری راستے۔ بالکل۔ دنیا کے نقشے پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو عالمی تجارت کی جو اہم ترین سمندری راہیں ہیں، جنہیں اسٹریٹجک چوک پوائنٹس کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑی دفاعی طاقت ہیں۔ ان راستوں سے گزرنے والا سامان پوری عالمی معیشت کی لائف لائن ہے۔ جو ان راستوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ پوری معیشت کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے۔ 100%۔ اس پر تو مجھے بے ساختہ ایک تمثیل یاد آ رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی لاٹری کا ٹکٹ موجود ہو اور اس پر کھربوں ڈالر کا انعام نکل چکا ہو، لیکن المیہ یہ ہو کہ اس شخص کو وہ لاٹری کا ٹکٹ کیش کروانے کا طریقہ ہی نہ معلوم ہو۔ کیا شاندار مثال دی آپ نے۔ لاٹری والی بات بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ ٹکٹ تو ہے، لیکن اسے کیش کروا کر جہاں رکھنا ہے وہ بینک اکاؤنٹ موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ بینک اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے یہاں؟ وہ بینک اکاؤنٹ ہے خود مختاری، سیاسی بصیرت اور انفراسٹرکچر۔ ان گزرگاہوں اور معدنیات کی طاقت اس وقت تک خاموش رہتی ہے جب تک انہیں ایک حکمت عملی کے تحت استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں مگر فیصلہ سازی کہیں اور سے ہو رہی ہے یا ٹیکنالوجی باہر سے آ رہی ہے، ہاں، تو وہ وسائل آپ کے دفاع کے بجائے آپ کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ طاقتور ممالک ان وسائل کو چھیننے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم اس تجزیے کے میرے خیال میں سب سے گہرے موڑ کی طرف آتے ہیں، وہ اندرونی اور روحانی قوت جو اس لاٹری کے ٹکٹ کو کیش کروانے کی صلاحیت دیتی ہے۔ تحریر میں اسے ایمان اور اتحاد کہا گیا ہے۔ بالکل۔ لیکن عموماً جب بڑی طاقتوں اور جیوپولیٹکس کی بات ہوتی ہے تو ایمان کو تو ایک انفرادی معاملہ سمجھ کر بحث سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ مصنف نے اسے باقاعدہ ایک ٹھوس دفاعی طاقت کیسے قرار دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف ایمان کو صرف چند مخصوص عبادات تک محدود نہیں سمجھتا، وہ اسے ایک متحرک، نفسیاتی اور عملی قوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مطلب ایک سائیکولوجیکل شیلڈ؟ جی، جب دنیا کے تمام الگوریدمز یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور شکست مقدر بن چکی ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو کھڑا رکھتی ہے؟ وہ ایمان ہے۔ یہ خوف سے آزادی دلانے کا ذریعہ ہے۔ مقالے میں ایک بہت خوبصورت اقتباس بھی تو تھا اس بارے میں۔ ہاں، کہ ایمان وہ چراغ ہے جو اندھیری رات میں بھی روشنی دیتا ہے، یعنی یہ مایوسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا۔ وقتی وسائل کی کمی کا مطلب حتمی شکست نہیں ہوتی۔ یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے کہ روشنی اور طاقت باہر سے نہیں، اندر سے آنی چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ اتحاد کی بھی بات کی گئی تھی۔ اب یہاں مجھے مقالے کا ایک حصہ بہت تضاد سے بھرا ہوا محسوس ہوا۔ تضاد کس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک طرف تو مصنف نے اتحاد کو سب سے بڑی طاقت کہا ہے، لیکن عین اسی وقت اسے سب سے کمزور پہلو بھی قرار دیا ہے۔ اگر کوئی چیز طاقت ہے تو وہ بے وقت کمزوری کیسے ہو سکتی ہے؟ دراصل یہ کوئی تضاد نہیں ہے، یہ موجودہ دور کی تلخ حقیقت ہے۔ اسے ہم ایک زنجیر کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ زنجیر کی مثال؟ جی، اتحاد دراصل ایک مضبوط زنجیر کی طرح ہے۔ جب اس کی تمام کڑیاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں تو وہ اتنی ناقابل تسخیر قوت بن جاتی ہے کہ بیرونی دباؤ خود بخود غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہم نے معدنی وسائل اور سمندری گزرگاہوں کی بات کی تھی نا، ہاں، جو لاٹری کا ٹکٹ تھا۔ بالکل، جب وہ یکجا ہو کر استعمال ہوں تو وہ معاشی استحکام کا طوفان کھڑا کر سکتی ہیں۔ لیکن مصنف خبردار کرتا ہے کہ اگر یہ کڑیاں ٹوٹ جائیں، مطلب اگر اتحاد نہ ہو جو کہ ہم آج کل دیکھ سکتے ہیں، تو یہی وسائل ضائع ہونے لگتے ہیں۔ تو مطلب آپ کے پاس طاقت بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اختلافات کی وجہ سے وہ کمزوری بن گئی ہے۔ بالکل، دشمن کو آپ سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے،
آپ آپس میں الجھ کر توانائی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور بیرونی قوتیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گویا منتشر ہونا ہی اصل کمزوری ہے۔ اب ہم اس جائزے کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جسے ہم اصل بحران اور اس کا حل کہہ سکتے ہیں۔ وسائل دیکھ لیے، جغرافیہ دیکھ لیا، روحانی طاقت بھی سمجھ لی، تو پھر خامی کہاں رہ گئی ہے؟ اصل خامی تو اندر ہے۔ مجھے اس مقالے کی سب سے اچھی بات یہی لگی کہ مصنف نے سارا ملبہ صرف بیرونی سازشوں پر نہیں ڈالا، انہوں نے بڑے کھلے دل سے اندرونی کمزوریوں کا تجزیہ کیا ہے۔ ایک کلیدی نقطہ تھا کہ جب اندر سے کمزوری ہو تو باہر کا حملہ ہمیشہ آسان ہو جاتا ہے۔ حل تھا اخلاقی اصلاح، یعنی کردار سازی، دیانتداری اور انصاف۔ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک انسان کا ذاتی کردار اور معاشرے کا انصاف سوشل میڈیا کے پیچیدہ الگورتھمز کے خلاف کیسے دفاع کر سکتا ہے؟ یہ سوال تو پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ دیکھیے، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا مقابلہ صرف مزید ٹیکنالوجی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی بھی نظام مضبوط اخلاقی بنیادوں کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ الگورتھم کیسے کام کرتا ہے۔ وہ تعصب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ بالکل، اگر ایک معاشرے میں اخلاقی اصلاح موجود ہو، لوگوں کی کردار سازی ہوئی ہو، تو وہاں پروپیگنڈا مشینری فیل ہو جاتی ہے۔ ایک دیانتدار انسان نہ تو کسی جھوٹی خبر کا حصہ بنتا ہے اور نہ ہی جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے۔ یعنی وہ اس وائرس کا شکار نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، اور اسی طرح معاشی ترقی بھی اخلاقیات کے بغیر کھوکھلی ہے۔ نظام میں کرپشن ہوگی تو آپ کے سارے وسائل چند ہاتھوں تک محدود رہ جائیں گے۔ اس لیے اخلاقیات کوئی پرانا تصور نہیں ہے، یہ آج کا سب سے جدید دفاعی حصار ہے۔ واہ، یہ تو ایک مکمل مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کا ایک اور حل تھا، مسلم ممالک کے درمیان مشترکہ منصوبے۔ یہ سننے میں تو بڑا دل فریب لگتا ہے اور ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ایسا ہو کیوں نہیں پا رہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم اور سائنسی تحقیق کی کمی ہے، جو مصنف کا ایک اور بہت اہم حل ہے۔ مشترکہ منصوبے صرف تب کامیاب ہوتے ہیں جب آپ جدید علوم میں خود کفیل ہوں۔ مطلب ہم ٹیکنالوجی کے لیے انہی کی طرف دیکھتے ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے؟ جی ہاں، جب تک یہ صورتحال رہے گی آپ آزادانہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی خود انحصاری یعنی مقامی صنعتوں کا فروغ بہت ضروری ہے۔ جب مقامی چیزیں بنیں گی تبھی باہمی تجارت اور اعتماد بڑھے گا۔ اور میرے خیال میں ان سب چیزوں کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے مثبت میڈیا کا استعمال بھی بہت ناگزیر ہے۔ بالکل، معلومات کے ہتھیار کا توڑ صرف سچی اور مثبت معلومات ہی ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جدید تعلیم کے بغیر معیشت نہیں، معیشت کے بغیر خود مختاری نہیں، اور اخلاقیات کے بغیر ان میں سے کچھ بھی پائیدار نہیں۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ایک بات شیشے کی طرح صاف ہو کر سامنے آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دنیا کے اس بے رحم میدان میں کامیابی محض وسائل کے انبار لگانے یا ٹینکوں کی تعداد بڑھانے سے نہیں ملتی۔ اصل کامیابی تو حکمت، علم اور ایک پختہ کردار سے جنم لیتی ہے۔ مصنف کا حتمی پیغام ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل جنگ میدانوں میں نہیں، اندر ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے، اور اصل فتح زمین کی نہیں، دلوں کی ہے۔ اور اس مقام پر میں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہوں گا کہ آج ہم نے فقط دی گئی تحریر اور مصنف کے افکار کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا ہے۔ ہم نے صرف ان حقائق کے پیچھے چھپے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا مقصد بس یہ تھا کہ مختلف زاویوں سے چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ بالکل درست۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس گفتگو کو ایک ایسے مقام پر چھوڑا جائے جو آنے والے کئی دنوں تک انسان کے ذہن میں گونجتا رہے۔ ذرا سوچئے، ہم ایک ایسے خطرناک دور میں ہیں جہاں مصنوعی ذہنیت اور سوشل میڈیا کے طاقتور الگورتھمز ہر سیکنڈ یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو کیا سوچنا چاہیے اور کیسے عمل کرنا چاہیے۔ وہ ہماری پسند ناپسند کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہاں، تو ایسے دور میں کیا ایک باشعور انسان کی سب سے بڑی بغاوت اور اس کا سب سے بڑا دفاع محض یہی نہیں ہے کہ وہ اپنا حقیقی کردار پہچان لے اور اپنی سوچ کو کسی بھی الگورتھم کی غلامی سے آزاد رکھنا سیکھ لے؟ سوچئے گا ضرور۔